الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ واجب الاحترام سامعین کرام، تھوڑی دیر پہلا موسم کنا گرم سی، کئی مدت تو گرم چلا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ بارش آ۔ عربی زبان اس بارش میں جڑا گرمی کی شدت تو بعد آوے رمضی کہنا، رمضان شریف تھی جان دے رے میم زواد بچے لفظ بنیا جڑا رحمان مڈ جڑا رے میم زواد، یہ بارش جڑی شدت تو بعد گرمی تو ہوندی ان عربی زبان رمضی آتے۔ تو رمضان دا نام بھی جڑا عرب لوگوں نے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے نے چنیا روزے نے، یہ اندر بہت بڑی معنویت ہے۔ یہ نہیں جانا ایک مہینہ جڑا مرضی ہو گیا، رمضان کہنے دے اندر ہی بہت سارے مفہوم چھپے ہیں، جنہاں تو ایک یہی ہے کہ جن شدت القید تو بعد انتہائی گرمی اگ ورگی، اس تو بعد بارش آ گئی، ٹھنڈ ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جڑے گناہ دی اگ جل گئے نا، پورا سارا جرم کر کے اپنے آپ جہنم دا ایندھن بنا ہو گیا، تو اس قابل ہے کہ انہوں آگے سارتا جائے، مگر جب اللہ تعالیٰ بارش برسا کے رمضی ٹھنڈ پا دی، اس طرح ہی اپنی رحمت نہ ایک مہینہ مقرر کیتا، بالکل آخیا تسی سڑ گئے جی، بالکل اگ جڑی نا کہ گناہ دی انہیں تھانوں جلاتا، مینوں ترس آیا تہاڈی حالت پہ، تو میں اس رمضی کا اہتمام کیا، وہ رے نیم زواد کا بندوبست کیا کہ بارش برس آئی تہاڈے گناہ توتے تمہیں پاک کر۔ اس سے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہوں رمضان کا مہینہ ملے تو پھر بھی وہ نیکیاں کر کے اپنی بخشے نہ کروا سکے باہر، وہ نال دا بند سی بندہ کوئی نہیں، اینی زور دی بارش لتھی سی، جھڑی لگی سی، تو پھر بھی اتنے چھٹا کوئی نہیں پیا، ایڈا کم بخت نکلیا۔ اس پاروں ہی حدیث پاک کی سن دے، مشہور حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا داخل رمضان، جب رمضان شریف آ جاتا نا فتحت ابواب الرحمت، رحمت کے دروازے کھول چلے بالکل۔ ہن انجا میرے سامنے ایسے امام ابو الحسن انہوں کا قول اہل بیت کیوں عید دا دن سی چھوٹی دا جڑی رمضان تو بعد آؤں تے لوگ جڑے سی نا امام اپنے ساتھیاں نال جا رہے دیکھیا کھیل تماشیاں لگے تو ہنسنے سے، کہ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین خلق شہر رمضان مزمار لخلق، بہت اعلیٰ تشریح کی رمضان دی۔ مزمار تھی دیکھتے ریس کورس گراؤنڈ ہوندے، گھوڑے کھڑے کر لیں گے لائن، گھوڑ دوڑ دا میدان ہوندا، تیار ہوندے سارے، اشارہ ہوندا کہ دوڑا دیو، سارے پھر ایک دوسرے تو اگے نکلنے کی کوشش کرتے۔ امام نے انہوں مزمار عربی چاہتے، امام فرماتے رمضان دا مہینہ بھی رب نے اپنے بندے نے ایک مزمار بنایا، ایک گھوڑ دوڑ دا میدان ہے، جے ایمان ہے تو تیار ہو جاؤ، گھوڑے پہلا تو تیار کرو، اپنے قرآن سنبھال لو، تفسیر سنبھالو، ذکر دیا کتاباں کٹھیاں کرو، نمازاں نہیں تیار ہو جاؤ، لیستبقوا بطاعۃ الرضوان۔ ایک گھوڑ دوڑ ایسی ہے رمضان دی کہ نیکیاں کر کے نہ اللہ دا حکم من کے ایک دوسرے تو اگے نکلنے کی کوشش کرو کہ کون رب نو زیادہ راضی کردا، یہ مہینہ تہاڈی ریس دا ایک دوسرے تو اگے، لیستبقوا فیہ بطاعۃ الرضوان، حکم من کے ایک دوسرے تو اگے نکلو۔ تو فرمایا کچھ لوگ جڑے فاسوا کفی قومن فاز، اس دور کچھ لوگوں نے تو بہت کوشش کی چیز سے کامیاب ہو، جب مہینہ ختم ہوا گناہ تو پاک ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کسی عمل لی اللہ نے اس طرح نہیں آکھیا اے روزے نہیں کیا، اور ایک قرآن پاک نبی علیہ السلام کا مقام تھی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ اللہ نے اپنے نبی دے پہلے پچھلے سارے قصور معاف کر، حالانکہ قصور کوئی بھی نہیں، مگر یہ پروانہ ہے خوشنودی کا، جی میں بادشاہ کے دربار جایا میں لوگ سمجھ کے نا سورہ فتح چاہتی کہ تیرے پہلے اور پچھلے گناہ بخشے، کہاں یار رسولہ نے انہیں کی چیز نہیں سمجھ، یہ انداز ہے شاہانہ کہ جنہوں نے جان بخشی جاتے تھے نا بادشاہ دربار دیکھنا جان بخشی ہوئے میں عرض کرا، اور جان بخشی کوئی نہیں ہے تو پھر سمجھے ظاہری لفظ بادشاہ سے اعتراض ہے کہ تو ظالم ہے مینوں مار دینا، نہیں، یہ جی میں کچھ عرض کرنا چاہنا، میرے کو اگر کوئی وعدہ کٹا ہوئے
تو پہلے اور پچھلے جڑے پہلے وہ ہویا نا ہوئے، جڑے اجے آن والے وہ بھی کہہ دینا پیشگی ہے، راضی ہونے کا نشان نہیں تو اور کی فرمایا پہلے گزارا ہے گاہ بھی کو ہون گے نا نہیں پکڑا جاؤ۔ اس تو زیادہ خوشنودی ہے تام دا کوئی اعلان نہیں، جیسے بہت راضی ہوں نا بادشاہ انہوں آتا وجہ جو مرضی کری کچھ بھی نہیں تین پوچھنا۔ نبی علیہ السلام نے آیا کہ سانو حصہ دیتا پھر امت نو کہ من قام رمضان من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما تاخر، جنہیں رمضان شریف دے روزے رکھے مگر رکھے ایمان نہ عقیدہ درست کر کے کہ اسی اللہ دے بندے ہیں مالک ہے، قرآن دی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بھیجے نمائندے ہے، جو فرماؤندے اسی رب دا حکم ہے واحتسابا، اور کوئی نیت نہیں بس صحت ٹھیک کرنی ہے، بدہضمی کا علاج کرنا یہ ہو جاتا نہیں، صرف اس تو کہ رب نو خوش کر کے اس کو ثواب لینا، عقیدہ درست کر کے ثواب بھی نیت نہ جنہیں لکھے وہ دے پہلے اور پچھلے رب نے معاف کر، پہلے پچھلے بالکل جو حضور نے دتا پروانہ امتیاں آپ کے صدقے مل گیا جاؤ بخشے گئے۔ اسی طرح دوسری نیکی لی آخیا جڑا رمضان نفل پڑھے رات نو او دا بھی ہو لالت تین شاہ ایک حدیث کٹھیاں کی دیا کہ روزہ رات دی عبادت اور جڑا جو لالت القدر دی تلاش فرمایا نا تینوں کا یہ سوال ہے۔ تو جس طرح وہ سر جان تو بعد زمین والا ٹھنڈ پا جاتا نا کہ انہوں عربی زبان یہ ہوئے رے میم زا لفظ گاں تو گاں بہت بڑھ جاتے عربی رمضی انہوں نے کیوں بارش جڑی شدت القیض تو بعد آئی بہت آگے لگ گئی سی زمین سے رب نے ٹھنڈ پا دی، یہ مہینہ بھی ٹھنڈ پاؤں اور دوجا جب عربی زبان پڑھی دی ہے یہ معنی جلانا بھی ہے، ایک پاسے بارش ہے ٹھنڈ والی، ایک معنی جلاؤں دا، اسی تو روایت ہے سمیا رمضان لانو یرمض، ایک پاسے ٹھنڈ پاؤں والی بارش کیا، دوجے پاسے جی جلاؤ والا کیا، جلاؤں کنوں جی ساری محل ہوں کھوٹ جی پٹھی پا دیا سنار سنا وہ جن محل ہے وہ سار دیا ٹھوک دیں، تو فرمایا رمضان بھی یہ نام تدے رکھا گیا کہ گناہ سار دیں، بندے جنیاں خامیاں غلطیاں ہوں نا سار دیں۔ اور تیسرا مطلب یہ جڑا اور رمضان النساء کہ عرب لوگ جڑے سی جب اپنے تیران تیز کرتے سی نا ادھر بھی پتھر اتنے ہونا تھلے دونوں پتھروں کے درمیان رگڑنا انہوں کہا جاتا سی رمضان السنا کہ انہیں اپنے ہتھیار جڑے نا انہوں نے تیز کیا۔ تو بندہ بھی ایک میدان جنگ ہے جدن تو ہوش مارتا ایک مسلسل لڑائی ہے مرن تک جاری، جب تک ہوش نہیں نا کہتا گومت پاگل نو معافی جنہ چر ہوش ہے ایک کشمکش ہے جڑے اندر مبتلا، اور کشمکش بھی ایڈی وڈی بہنا ہے جائے نامدان دادا تاں چڑھنا چاہے فرشتوں تو گاہ لگ جانا، تھلے ڈگنا چاہے 10 والا صاحب اینا جانور بھی نہیں ڈگتے پھر جنہ خدا دی لعنت مارے تے پہ۔ یہ اللہ پاک نے کیسی شے بنائی، سادی رحمت اللہ علیہ فرماتا جو اللہ دے نیک بندے دی چیزاں پڑھی دیاں پھر وہ میدان جڑا دماغ دا وسیع ہو جائے اینا وہ چاہ جاتا ہوش ہی نہیں ہوندی کیڑا بیان کری۔ تو سادی فرماتے آدمی زیادہ طرف معجون ہے، تو اپنے آپ کو ویخ آدمی زیادہ جڑا تو انسان ہے ایک عجیب معجون خدا نے بنائی، ایسی گنی ہے شاید کہ حد ہوگی ہے اندر۔ از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، کچھ فرشتیاں تو شیاں لئیاں کچھ حیوانات تو لئیاں، کھانا پینا مادہ نال تعلق رکھنا نسل جاننی یہ بہیمیت ہے جانوراں دے کام ہے۔ فرشتیاں والا اللہ نام محبت دی یاد تسبیحاں حمد سرکوع سجدے فرشتیاں دا کام ہے۔ آج فرشتہ سرشتہ وہ ایک نری عبادتیں لگے ایک کھان پین تے لگے، تو ایسی گنیا رب نے آدمی زیادہ طرفہ معجون حد ہو گئی، کیسی معجون رب نے بنائی۔ آج فرشتہ سرشتہ بدل حیوان، کچھ فرشتیاں جو شاید لئی کچھ حیوانات گن دیتا وہ نام انسان رکھ دیتا۔ میدان جڑا سی وسیع کرتا بیٹھے درائے تے کھڑا تان اڑنا چاہیں تو جبریل تو اگے لگ سکتا، تھلے ڈگنا چاہیں تو جان اولائک کالانعام بل هم اضل، ڈنگر بھی اوڈے پیڑے نہیں جد تو برا ہو جانا ہے انہوں دی بھی کوئی حد ہے بھوک دی تو لٹنا ڈاکے مارنا نہیں ہٹنا، انہوں دی بھی شہوت دی حد ہے مادہ جو تیار ہوئے نہیں تو سارا سال ہی دفاع ہوئے رہنا، اس تو نہ غرق ہو جائے تو جانوراں تو پیڑا تو فرماتے گر کند میلیں گر کند میلیں شود بیداں بے تو فرشتیاں دھیان کریں تو تم اگے نکل جانا انہوں کا گر کند میلیں شود بد تو جی تھلے والا جانور پیدا ہو جائے تیری ترقی بھی لامحدود ہے، تیرا زوال جڑا دی کوئی حد ہے۔ اس تو ہتھیار تیز کرنے آخیا ہے ہتھیار کی ہے تقویٰ، ہر وقت یہ خیال رکھنا میرا خدا مینوں ویکھ رہا اس دنیا میں جڑا امتحان دے رہا اس کمرے ایک ایک پرچہ اور ایک میرا جواب نوٹ ہو رہا
اور میں جب وہ عدالت واپس جانا انہیں کٹہرے کھڑا کرنا کہ کمائی کر کے آیا کہ اگلا بھی روڑ کے آ گیا. اس نے قرآن مجید کے بارے فرمایا ہدی للمتقین. قرآن تو صرف وہ بندے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جڑے چاہتے ہیں زندگی بچ کے گزاری. اتنے وہ مانا نہیں جڑا پھر نیک من تو بعد آدمی متقی بننا، وہ تو بہت آخری سٹیج ہے نا. یہ ہدی للمتقین کیا مطلب انسان کی اینی شرافت سے ہوئے نیکی بج فرق کرنا چاہے. جڑا اس درجے سے پہنچ جائے نہیں میں نہیں نیکی بجی ویکنی بس جو اگے آ کری جانا اس قرآن کچھ نہ کسی نبی کے کلام کو اثر ہے وہ کی تاثیر ہونی جنہیں فکر ہی چھڑ دیتی. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی. عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گزرے. جب ادا کا حرامی کو بن جائے فرق ہی نہیں کرنا چاہتا بھی صحیح ہے کہ غلط ہے وہ کوئی علاج نہیں. جن میں فکر نہ پاویں کافر یا بدین وہ سوچتا ہے کہ یہ صحیح کام ہے یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے سارے لوگ جو ہدی للمتقین وہ اگر رہنمائی چاہتے تو قرآن اس لیے بہترین گائیڈ ہے. یہ رہنما ہے یہ سمجھاؤں ہے کہنا چیزوں تو بچنا ہی ادھر سے جانا. تو یہ انسان اس مہینے اپنے ہتھیار بھی چیز کر رہا. کیا مانے میں تم دسے کہ عربی لغت جب ویکھی دا اسے یا بارش کا مانا آتا وہ بارش جی سخت گرمی تو بعد آ باقی یہ ٹھنڈ پا دینا مومنا نہیں. اور میں اللہ کی بے شمار رحمت ہوئے امام علی ابن حسین سے جنہوں نے زین العابدین نے امام حضرت حسین کے بیٹے امام نے کیا لوگوں تسی یہ دونوں آتے جن روزے مکدے عید اولیاء یہ سارا مہینہ اللہ دے ایک بندے کی عید ہے. انہوں نے یہ کہ کڑی عید خدا دی نظر آتی ہے یا وہ تسبیح کر رہا ہے یا نمازاں پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے یا خلق خدا دی خدمت کر رہا ہے. پورا مہینہ اللہ دے ایک بندہ عید گزر رہا. اور اس تو حضرت علی نے پوچھا بھی لوگ عید منا دے انہوں نے کیا عید کا نہ کوئی نہیں کھا لیا پی لیا تو اچھے کپڑے پہن لے انما عید لمن قبل اللہ سیام ہو قیام. عید اس بندے دی ہے جہے روزے خدا نے قبول کر دیا تو نفل بھی قبول کر جی بات قبول ہوگی وہ عید مناوے. دوجیاں دی کدی عید ہے اس تو ہسدیاں ویکھ کے امام الحسن نے کیا تسی رجب کل راج حیرانی ہے مینوں تو تواڈے من الضاحک اللہ اس دن تسی ہس رہے جے تماشا پھسے جے پھر یوم الذی یصاب فی المحسن. حالانکہ اج دا دن جڑا نا جنہاں نیکیاں کیتیاں سی مہینہ انہوں نے اج انعام تقسیم ہو رہا ہے. انہوں نے انعام تقسیم ہونے کا دن ہے وہ یکسر فی المقصرون. تو جنہاں بد نصیبہ نے ایویں گزارتے مہینہ آیا چلا گیا بلکہ انہوں نے بوجھ سی ایویں مکدا نہیں وہ نامراد تباہ ہو گیا برباد ہو گیا. اس تو اپنا دیکھو کہ تمہیں اج کچھ مل رہا یا تسی تباہ ہوئے جی تسی ہسن کھیڈن رہے اسے فرمایا لو کشف الغطاء. اج اگر پردے ہٹا دے نا خدا اور نیکاں باندھا حساب سامنے آ جائے لا کشف الغطاء اگر پردے ہٹ جان لشوغل المحسن بے احسان والمصیب بے احسان. نیکی نو اپنے نیک نو نیکی دی فکر پی جائے وہ اس گل چ ہو جائے یار افسوس ہے کچھ اور کیوں نہ کر لے کچھ نفل اور پڑھ لیں گے کوئی قرآن اور نیک پھنس جو اس گل سے افسوس کروں گا میں یار کچھ اور کر لیں گا تو اج انعام اور ملتا. اور گناہ گار اسے اپنے گناہ پھنس جان گے کیوں ہے 29 دن برباد کر رہے تھے کچھ چجدہ کام کر لیں کوئی ملنا چاہتا. تو پھر میں مزمار ایک دوڑ دا میدان ہے جی تھی گھوڑے تیار رکھو جب اشارہ ہویا آسمان سے جھنڈی آ جاتی جنہوں اسی حلال نے چاند مہینے بھی کلے خدا نے رکھے سورج کے مہینے کا کوئی پتہ نہیں لگا آسمان سے کوئی نشان نہیں آتا وہ حساب ہی ہے. یہ نشان دار ہوں کہ اللہ تعالیٰ بالکل سگنل دینا دنیا دیکھ لی ہے اسے آسمان سے خدا کی طرف ایک نشان دار ہوں جہاں ساری خلق شور کر دی. ابھی ہلال آنے نا ہلال آنے ہلا یہ شور کرنا نا اس طرح لبیک نو ہی ہلا محلہ محل جدو حلال کرنا عربی زبان تو بھی نہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک اللہ ہولی کہے تو یہ حلال کوئی جی ہولی کہندا کوئی لبیک نہیں وہ مرضی یہ کہندا پھرے. اللہ دے رسول علیہ السلام تے جبریل اترے اور آخیا اللہ دے رسول انہوں حکم دے یرفع صحابہ بطر جڑے تیرے نال لکھ تو زیادہ صحابی نے کہا آوازاں بلند کرن لبیک نہیں اچھی اللہ فرشتیاں فخر کردا کہ ابراہیم علیہ السلام تو صدیاں بعد اج میدان جڑا عرب دا پھر خدا دا نام بلند ہے احلال بلند آواز نہ کدے ذبح جڑا ہے وہ بھی قرآن پاک میں ما احل بہ لغیر لفظ آਉਂدا بجائے ذبح دے احل کیا گیا کیونکہ عرب لوگ جڑے سے انہاں دا طریقہ منافق نہیں سی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے مسلمان منافق ہون تے نیاز دوجے دی ہے نہ بسم اللہ کہندے جھوٹ بول دے وہ جھوٹ نہیں بولدے جڑی اللہ دے نام دی وہ تے اللہ آکھنا جڑی لات عزا دی ہونے وہدا نام لینا بالکل جو اندر سی وہ کہیں گی یہ جب عزا دی اسی پالیا وہی درگاہ تے چڑھاوا چڑھاوا اسی کہنے اتنے خدا کی جڑی مکے کر دے اتنے اللہ یہاں کا شاہ صاحب فرمایا میرے دور منافق ویکھنا تے وچوں پیراں دے نام دی ہے گھر دے قبر تے
کہیں بسم اللہ، رواج پیا بسم اللہ کہیں مولوی یارو نہ تو اللہ تعالی نہ اللہ نے کیا بکلا کی لیا، احلال کی شور کی پایا انہیں کہ فلاں درگاہ فلاں حضرت احلال شور رفع رولا کی پاؤں رہا، ساری عمر دعائی دیتی ہے فلانی درگاہ ہی پا لیا، ہوں بسم اللہ کہنا کرتا، یہ منافقت اور بے ایمانی ہے، خدا دے نزدیک دا کوئی وجہ نہیں۔ تو حلال کی گل سی کہ لبیک نوں کیا دینا، تو حلال تو ہی نکلیا کہ حلال جدوں آندا چند اسے لوگ شہرت پاؤں رولا پاؤں وہ ویکھو جی وہ ویکھو، اس تو فرمایا یار اللہ تعالیٰ اسے اشارہ کرتا این ہما آیات روشن این ہما خلق بن اور ذوق کون بیند کردگار کار کہ بیوقوف لوگ ویکھدے کہ چند آیا ودتا گیا گھٹتا گیا روز تماشا ہوندا مگر سکھدے کچھ نہیں، یہ کون کر رہا؟ بارش حضرت انس رضی اللہ فرما دے بے شمار رحمتہ عثمان تھے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ دی اور دو بیویاں جنہوں نے مکے بیت حضور دی کی تھی، حضور مدینہ نہیں آئے، اس 73 بندے اور 2 بیوی۔ دیکھ لو اسلام جڑا دی برکت ہے جو ادھر شاید دنیا جاؤں کوئی جانتا بھی نہ ہوتا کون سی ام سلیم، کنیاں ساڑیاں ماما دادیاں سانو اپنا نہیں پتا، انہوں دے نام لکھے گئے 73 بندے آ سی تے 2 عورتاں جنہوں نے عقبہ مینا دے میدان کاٹی کافراں تو چوری حضور دی بیعت اور بعد لیا اللہ دے رسول بے ایمان نہیں مندے چھا دینا دا شہر مدینے آ گئے، اور ایسے نیک بندے نکلے کہ وہ مباین اخوائے کہ وہ یار مدینے انہوں نے ہم حضور دی مکے جا کے بیٹھی، تو جدوں اللہ دے رسول اللہ السلام مدینہ آ گئے ام سلیم آئیاں آ کے بچہ لیا 10 سال کا حضرت انس رضی اللہ آخیا اللہ دے رسول ساتھ تو میرا نہیں تہاڈا، بس ہوں جنہ چر نا انہیں میرا کام کوئی نہیں کرنا تہاڈی خدمت کرنی، اس پاروں اسی صحابہ کرام تو حضرت انس خادم رسول اللہ نے رسول اللہ کا خادم کر جی بس وہ یاد جدھر مرضی انہوں کرن۔ تو حضرت انس رضی اللہ فرماؤں ایک سفر سی اسی آپ دے نال بارش آئی میں تسی وین مگر نہیں سانو پتہ نہیں لگتا کس کر لی ہے کون ہے کر رہا، سارے سامنے بدڑ آیا جی میہ ور گیا، اللہ دے رسول اللہ السلام کی نظر ہر معاملے سی دیکھ پتہ بھی نہیں ہلتا جب تک اللہ دا حکم نہیں، وارش تو آرڈر جاری کر رہا ہوں تسی وہ حل نہیں وہدے، تسی یہ اندر گرمی آئی سردی آئی نہیں پیچھے جو نا کام کر رہا ڈائریکٹر اتنے تیار رکھو۔ چنانچہ حضرت انس نے فرمایا میہ اتریا اسی سفر سے نبی علیہ السلام دے نال سی، آپ نے اپنے کپڑے جڑے جسم تو ہٹا کے نا اپنے اتنے لانا شروع ملنا شروع کیا، اسی آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام تسی اپنی چادر بدن ننگا کر کے اتنے لیندے یہ کی ہے؟ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں نا توحید ہے ہر گل چ دیکھنی یہ دنیا بن تو بعد آپ نہیں چل رہی ہوں بھی وہ چلا رہا، ارا لہ الخلق بنائی بھی ہے تو بناؤ تو بعد کنٹرول آپ چلا رہا، کتے سو نہیں گیا نہ کتے چلا گیا، فرمایا انہ حدیث وحب مربی، اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا تد مر رہا کہ تازہ تازہ میرے رب کی طرف بارش تو آیا، یہ پانی ایویں نہیں ڈگا میرے رب کا آرڈر جاری ہوا، تو اس کو میں اپنے بدن سے مر رہا برکت ہوا ذرا بھی تیز ہوئی تو سرکار دو عالم سب نے اسے بھی آخیا اللہ میں نسألک خیرہ و خیر ما امرت بہ خیر ما، اے اللہ اس ہوا دے اندر جو خیر ہے جڑا تینوں حکم سوا وہ سانو دے، ونعوذ بک من شرها و شر ما امرت بہ، جے اینو حکم کوئی عذاب دا ہویا سانو بچائی، کنیاں امتاں جڑیاں ہوا نال تباہ ہو گئیاں، ہر شے حضور بہندے سی کہ خدا دا ہاتھ سے کام کرے، اس تو بارش سی اپنے اتنے مرنا، اور ذرا ویکھنا بھی تیز ہوئی ہے اسے بھی آخنا اللہ سکھیا رحم، کئی یار نے نیک بندے ان بچ بھی دعاواں لکھوا دیا کرن لوگ سانو اسی انہوں چھپی باقی یہ کرنا چاہیے، تسی ہر خطبے جو دعاواں بھی بن دیا کرو نا تہاڈی یہی بڑی نیکی، اللہ سکھیا رحمہ لا سکھیا عذاب ولا بلا ولا غرق ولا حد، پیغمبر خدا دیکھ رہا ہے فی السماء رزقکم وما توعدون، تسی سمجھے بارش آئی ہے یہ رحمت بھی ہو سکتی ہے اور یہ تباہی مچا سکتی، یہ طوفان ہے بعد و بارہ مکان اڑ جانے ہیں چھتاں ڈگ جانی ہیں تھلے آ کے خلق مر جانی، آج شہراں چ روز اخباراں پڑھتے اللہ فرمایا اس بدل کے اندر تہاڈی روزی کا بھی سامان ہے کہ تہاڈی تباہی کا سامان ہے، یہ بجلیاں میں گرا تو برباد کر سکتا، اس طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے پھر یہ آخر سکھیا رحم کہ بارش رحمت دی ہوئے لا سکھیا عذاب ولا بلا ولا غرق ولا، یہ عذاب بھی نہ ہوئے نہ جدی کو ڈب جائیے نہ مکان ہی گر، ہر شاید خدا دے پیغمبر دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا نو چلا رہا اور اتنے خوش رہتے تھے، دیکھتے سی اللہ تعالیٰ دانا حکیم ہے، قرآن پاک تھی پڑھے لکھے بندے جو قرآن پاک نو پڑھتے جی ایک لفظ عزیز آتا ایک نال وہ حکیم آ جاتا یا رحیم، اس طرح اگے نال لگا
عزیز جو جلی کوئی کم مشکل عزیز ہے نہیں بے عزت والا خدانا نہیں ازیاں نے بڑا عزیز ہے تو بڑا ہے نہیں عزیز عربی زبان سے ایسا غالب ہے کہ وہ کوئی کامن ہونا نہیں آخنا نہیں اس کو ہو سکتا پھر عزیز نہیں اینا غالب اور پاورفل ہے کہ جو کرنا چاہتا ہو جائے اس تو مغرب کی نماز تو بعد دسیا کہ 3 بار یہ کلمہ کرا کرو الحمدللہ الذی یفعل ما شاء بھلا یفعل ما شاء تعریف ہے اس خدا دی کہ جو چاہتا ہے کر لینا اور باقی جنہیں نہ جو مرضی چاہن نہیں کر سکتے اگر وہ مرضی نہیں اور خود مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ لکھا کہ ساری دنیا نے نبی ولی اور فرشتے اکٹھے ہو جانا اللہ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی اتوں آخر اتنے ہو جائے نہیں ہو سکتا اللہ کی مشیت غالب ہے سب سے بے ایمان جدھر مرضی گمراہ ہوندے پھر خدا اپنی حکومت کا مالک بالکل اقتدار جڑا مستحکم ہے اس پر ہونا عزیز ہے ہوں مگر یہ پاور جڑی ہے خراب بھی کر دینی کہ ایک آدمی کو طاقت بہت غلط استعمال کرے وہ بھی بربادی ہے جس طرح کئی حکمران بگڑ جاندے وہ پھر اگے بدر کا علاج ہے عزیز دے نال ہی طاقت ہاریا وہ مگر الحکیم دانا بالکل ایک سٹیپ بھی غلط نہیں اٹھاؤں وہی کرتا جڑا این حکمت ہوں ہونا چاہیے عذاب ہونا چاہیے عذاب ہوتا رحمت ہونی چاہیے ہوتا رحمت ہوں غلط کام کوئی نہیں کرتا جو کرتا درستی کرتا سر نیاز بباعد نہاد و گرد لیتا ہو کہ ہاں چے حاکم عادل کو نہ ہم عادل آندا سیر نیواں کر کے اگے سر چکا کے بیٹھا رہا وہ حاکم عادل جو کچھ کر رہا ہے عدل ہی عدل کچھ نہیں پھر تے مصیبت جو آئی تو ہمیں پھٹتا رہنا کہ دیس تو یا ساری ڈپریشن نہیں ختم ہوتی نہ ہونی بندہ اپنی کوشش نہ کہ میں انہوں کا علاج کرنا رب کی مصیبت جی اس دنیا سکھ دکھ دونیں آنے کچھ حل نہیں انہوں کا سادی رحمت اللہ علیہ کرنا گر گرے دی با امید راحت ہم ادان کا پیشتا ہے راستے دے تو نٹھا نہ اتوں پچ کے اٹھے چلے جا تو اتوں مینوں کو آرام ملے اتنے ہیچ کنجے بے دد و بے دام نہیں کوئی کونا جڑا درندیاں اور چار پایاں تو خالی نہیں جز بگل خلوت گاہ ہے حق آرام نے صرف خدا دی ایک درگاہ ہے وہ پناہ لے لا تو سوکھی سو پاوے پھر پہاڑ مصیبتوں کے ڈگ جانا تو 18 سال ایوب علیہ السلام کی طرح دکھی رہے تیرے دل سے پریشانی نہیں آنی تو کہا جو حاکم ہے غلط کر رہے میری سمجھ اگر نہیں کر دی کام میں جھوٹا ہوں وہ نہیں العزیز ہے الحکیم غالب اردانا اور کتے وتوکل العزیز رحیم بھی آ جائے کہ میرا غالب نہیں رحیم اور ہر کام سے رحمت ہے ایک رحمت ہے ڈاکٹر مینوں دوائی دینا کدی یہ بھی آپریشن کر کے میرا کوئی کٹ بھی دینا اسی سمجھنے بہتری کر رہا یار نہ کرتا سارا جسم ہی تباہ ہو جانا انہوں مننے جڑا دنیا کا ڈاکٹر بے ایمان بھی ہو سکتا کسی کو پیسے کا غلط بھی نقصان اللہ سے بھروسہ نہیں کرتے تیرا ایڈا رحیم اور مہربان جی کوئی غرض نہیں اٹکی نہیں کوئی کم نہیں اداریا آپ انہیں سانو تنگ کر کے فائدہ اٹھانا نہیں اس تو اللہ کے رسول اللہ ہوا تیز ہوئی تد چک گئے بارش آئی تد ہاتھ اٹھاتے کہ رحمت ہوئی پوری ایک کتاب ہے کارم نے جی ایسی حدیثاں جمع کر دیا اس رسالے خامت زر اللہ کے رسول نے مینوں تمہیں سمجھایا بھی کھیتیاں تھی وہدے جی کچھ کھیتیاں نرم ہیں کہ ہوا ادھر آئی اینو چک گئے ادھر آئی دوجے پاس چک گئے اور ٹوٹیاں نہیں ہوا دے گئے جدھر وہ موڑے مڑ جاتی ایک سنوبر کا درخت ہے جڑا ماڑیاں ہواواں کچھ کہندیاں وہ پھر زوردار کوئی چکھڑ آتا تو لگ چپر منافق بے ایمان سنوبر کی طرح انہوں نے اثر کوئی نہیں ہوتا نہ سکھ نہ دکھ نہ اثر نہیں لیں پھر کوئی ایسی مصیبت آتی جی انہوں تباہ کر دینی ہے مومن ہر حال ماڑا جا سکھ ہویا انہیں شکر نہ گردن نوا دینی ذرا مصیبت آئی انہیں صبر نہ اللہ کے سامنے سر چکایا اور ٹوٹتا نہیں لفٹ جانا جدھر نہ ہوا ہوئے یہ خامت تو ذرے دی حضور نے مثال دی کتنی پیاریاں گلاں جڑیاں اللہ کے رسول حکمت اردائی نہ سمجھائیاں تو جہی ایت میں پڑھی وہی ہے جی میں دسیا نہ کوڑ دوڑ شروع ہونے لگی اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا سورہ آل عمران دے مینوں تمہیں للکارتا رہ کے 7-8 دن اور یہ بھی میں سمجھا اللہ تعالیٰ فضل کرے تو امید ہے ویسی پہنچ جائیے ورنہ قسمت کو دیکھیے کہاں ٹوٹی جا کے کمان 2-4 ہاتھ دب کے لبے بام رہ گیا کنیا کے جنازے اسی پڑھ رہے ہونی رمضان سی 7-8 دن رہے فوت ہو نہیں نصیب آیا اس پروں دعا سکھائیاں گئیاں رجب تو ہی کہ جدو رجب آوے اس تو ہی کہو اللہ بارک لنا فی رجب ما شعبان بلغ نہ رمضان اللہ رجب بھی مبارک ہوئے تے شعبان ہی برکتاں ہوئے تے اپنی رحمت نہ رمضان تک پہنچا دے اتوں تک نہ پہنچا دیں پھر پاویں موت بھی لکھی ہے رمضان وکھا دیں اور کتنی پیاری دعا جڑی اللہ دے ایک بندے سکھائی کہو اللہ بارک لنا فی شعبان اے شعبان دا مہینہ گزر رہا مکنی والا اینو برکت والا بنا بلغنا سارا رمضان سارے رمضان تک پہنچا
تے شہر رمضان کی توفیق نہیں، اگوں ہی تیاری ذہن نو اپنے نو سیٹ کرنا، ادوں واسطے ہون لک بنو کرنا کی ہے، وَإِنَّا لَلصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَحِفْظِ اللِّسَانِ وَغَضِّ الْبَصَرِ، اس مہینے پھر سانو توفیق دیں، روزے رکھیے دن رات نو نفل پڑھیے، نظر اپنی نو آوارگی تو بچائیے، تے زبان اپنی دی حفاظت کریے، بیس پورے مہینے غیبت جھوٹ کسی سے بہتان وغیرہ کوئی غلط گل نہیں کرتا۔ جب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ لکھا بھی لوگ آتے سوائے اس مہینے تسبیح حمد لا الہ استغفار اسی درود شریف تو کبھی انہوں کی زبان سے کوشش پورا مہینہ انہوں نے سیٹ کر لینا زبان نو، اس مہینے چی حفاظت کرنی زبان کی، بے چو غلط گل کوئی نہ کہ یا اللہ کی تعریف ہو رہی ہوئے یا وہ رسول سے درود ہو رہا ہوئے یا اپنے واسطے معافیاں منگیاں جا رہی، معافی سب تو بڑی ہے، بڑیاں دعاواں سکھائیاں گئی معافی لی، مگر جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے آخیا کہ اللہ کے رسول مینوں کوئی دعا سکھا جڑی میں نماز چ منگا، باہر نہیں نماز چ منگا، میں نبی علیہ السلام سکھائی۔ علماء جڑے حیران ہیں بھی یار حضور پاک نے دعا سکھاؤں کیویں کمال کر، اللہ انی ظلمت نفسی ظلم کر، اے اللہ میں اپنے ول ویکھاں تو میں اپنے آپ کو بہت تباہ کر بیٹھا، میرے کو اینے قصور گناہ ہو گیا، میں آپ ہی سمجھنا کہ بچنا والی ہوں صورت کوئی نہیں، کدھر رستہ نہیں نظر، اللہ انی ظلمت ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، تو میرا یہ ایمان ہے کہ تیرے بخشنا بغیر کوئی اور بخشن والا بھی نہیں، جن نے مرضیاں نے بھجنا کوئی معافی دین والا نہیں، تو ہی معافی دین والا، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے ہن عربی زبان سے مغفرۃ او تے دو زبراں اینوں تنوین اسیاں نے نون دی آواز نکلدی، تن 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 دو پیشاں دو زیر تنوین نون پیدا کرے، ہن تنوین جڑی وہ کئی معنی دیندی، جنہاں چ ایک معنی تعظیم دا، کسی شے نوں بڑھا کے بیان کرنا ہوئے نا بے بہت یار یار سمجھو پڑے، اس تو اللہ دے رسول نے کیا ہن جدوں من لیا تم بے قصوروار بہت بڑا تے بخشن اور تیرے سوا ہے کوئی نہیں، ہن چھوٹی جی بخشے نہ گل نہیں بننی، علاج بہت چاہیے، فاغفر لی مغفرۃ، اس تو ہن بخشش کر میرے سے ایسی بخشش جڑی بیانوں بار جنوں اسی اپنی عقل نال سمجھ نہیں سکتے، اینا ہن کرم کر تے کرم بھی جڑا نا میں ہن آکھاں نا میرا کوئی استحقاق میرے چ ہے نہیں، میں اس بخش دے لے کے نہیں، میں پکا مجرم ہے سزا دے لے کے من عندک اپنے خاص فضل نال کولوں دے دے، ورنہ میں میرا منہ ہی نہیں میں کہاں بھی اینے عمر چ گناہ کر کے تم مینوں بخشیں، بخشش بہت وڈی دے تے دے وہ جڑا میرا استحقاق کوئی نہیں، میرا حق نہیں بنتا، میرے تیری رحمت فضل پانوں ہونی چاہیے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، رحم کر مجھ تے انک انت الغفور الرحیم، میں جو ہے تو بخشنہار اور مہربان۔ اے چھوٹی جی دعا حضرت ابو بکر رضی اللہ کہن سے سنائی، دیکھ لیا تو گل کوئی نہیں رہی، اعتراف جرم ہے، منے کہ قصور پڑا، ٹھکانا ان تیری رحمت سوا ہے کوئی نہیں، تے بہت بڑی بخشش درکار ہے، میری ہمت تو زیادہ رحمت کر، تو بخشنہار اور مہربان ہے، تے کردہ قصور بندے دا پھر وزی رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کچھ نہیں ہو، رمضان سے رب نے لینا ہوگا کی بگڑیا، دوزخ چلے جان سارے سردے پھر انہیں پوچھنا کوئی نہ، انہوں کوئی تکلیف ہی ہونی، وہ تو قرآن مجید اللہ یوم نسیتک، میں اج تمہیں بھول گیا جی میں تسی میرے کلام نو بھول گیا، حالانکہ بھولنا اتنا کی یہی ہے تو میں نظر انداز کرتا ہوں، میں تاری کوئی فریاد نہیں سننی، سردے رہو تے بڑھتے رہو، مگر رحمت خدا کی جڑی چاہتی ہے، رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہ گار کہ تکفیر ہوگی، اینا من جا کہ گناہ ہے، میرے کو ایسے کم ہوئے جڑے نہیں ہونے چاہیے، کرم ہو جانا، رب نے اسے کرم پھیر دینا تے بخش دینا۔ تو رمضان شریف جڑا وہ فرمایا کہ سارے قرآن پاک کس طرح آواز نہ سارے الی مغفرۃ من ربکم جنت، دوڑ آؤ پھر تیزی نال کوشش کرو داخل ہون دی، اللہ تعالیٰ نے بخشش دے دروازے کھول دیتے، فرمایا رمضان آਉਂਦਾ تے رحمت دے دروازے کھول دیتے جاندے تے دوزخ دے بند کرتے جاندے، تے شیطان جڑے نا سرکش تے وڈے انہوں نے زنجیراں پہناتی جاندے، اللہ اپنی طرفوں سارا انتظام کر دیندا بے بندہ بخشیا جائے تے جنت چلا جائے، یہ آٹومیٹک نہیں ہوتا بھی آپ کچھ نہ کرے تو آپ زنجیراں لگ جانیاں یا دروازے کو، یہ میرے تواڈے حال دی گل ہے کہ اگر آدمی نے روزہ رکھیا وہ واسطے شیطان جڑے جکڑے گئے، جہے منہ آ کے شیطان نے گمراہ کرنا، شیطان کو دو رستے سی، ایک منہ سی ایک شرمگاہ، ایسے ذریعے گمراہ کر سکتا سی، یا بدکاری کرائے یا حرام چیزاں کھلواوے یا سارے منہ غلط گل، ہوں شیطان جدوں آਉਂدا تو بندہ آندا یار توں مینوں کی آکھنا حرام دا، میں تو حلال بھی چھڈی بیٹھا،
میں بالکل نہ دعان تارے لگاتے اس تو بے بس ہو جاتا چل اپنی بھول جاتا بھی ایویں ہوں کی گمراہ کرا اور دوزخ دے دروازے جڑے حضور نے آخیا بند دو دروازے ایک دن آپ نے حضرت سعد بن سعد فرماؤں آخیا لوگوں ہے کوئی جڑا مینوں دو شیاں دی ضمانت دے تو میں انہوں جنت دی گارنٹی دے دینا کہ دو جبڑیاں دے درمیان جو اے منہ یہ ضمانت دے کہ یہ نہ حرام اندر کھڑوں گا تو نہ کوئی غلط گل باہر لے آؤں گا تے دو ٹنگاں دے درمیان جڑی شرمگاہ تھوڑی یہ ضمانت دے کہ کتے بدکاری چ نہیں استعمال کرو جنت دی ضمانت میرے کو لے لے دو ہی دوزخ دے دروازے اے سوراخ ہے ادھروں اور یہ دونوں جڑے نا بالکل سیل ہو جائے روزے دار لی بے ایمانہ لی کھولی کھول روزے دار لی بند ہے انہیں کی حرام کرنا جڑا حلال نہیں چلی گئی اور جنت دے کھل گیا اللہ تعالیٰ نے اور جنت کا ایک دروازہ مخصوص کیتا رب نے 8 دروازے جنت دے مگر ایک ریان جڑا صرف روزے دار روزے دی بات یہ نہیں رب نو پسند ہے اے رمضان شریف ساڈے کو نہیں رکھا جاتا رسول کریم تے سال بھر چ نے دسے 11 13 14 15 تاریخ چاندی ہے ہر سوموار جمعرات دا ہر مہینے چین ہونا چاہیے اور جدوں کسی نے پوچھا اللہ دے رسول سے کوئی ایسا عمل دسو جی کوئی مثل نہ ہو اور کوئی شے برابر نہ ہو آپ نے فرمایا روزہ روزے نال دی اور کوئی شے نہیں نفل نمازاں دنیا میں ٹھیک ہے مگر روزہ سب تو ہوتی ہے اور ایک حدیث پاک میں روزے نال ایک دن دینا 60 سال آدمی دوزخ تو دور ہو جائے بالکل جہنم تو پرے ہٹاتا جاتا انہوں بہت بڑی ہے یہ رحمت دے دروازے جڑے کھولتے جاتے اس تو آدھے جی اتنا نہ تو دوزخ جاندے ہی رہتے رمضان چی شیطان ہی تر پہ روزے دار اور نیک بندے لی شیطان جکڑیا بھی جاتا وہ دوزخ دے دروازے بھی بند ہو جاتے اگر وہ شریعت پہ عمل کرے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دروازے لگے کھول فرشتے کھول دیں لگے دوڑو جلدی کرو اللہ کی بخشش کی طرف جنتن اور اس جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرو عرض و السماوات پر جس کی چوڑائی زمینوں آسمانوں کے برابر ہے تھی سمجھ لے بڑے 7 آسمان بڑی زمین وہ چوڑائی جنت کی نہیں ہے 7 آسمان 7 زمین وہ سما جان وعدت للمتقین مگر وہ رب نے تیار انہوں نے کی ہے جڑے خدا تو ڈرن والے اور پرہیزگار لوگ تو روزہ بہت بڑی بات ہے آپ نے فرمایا ہر شاید کا ثواب خدا نے بیان کرتا بدا دوں گا مگر روزے کا اپنی رکھا بے نہ فرشتوں نے سمجھانا الا سوم فائن لی وانا دی بے روزہ ایک ایسی بات ہے جہاں میں اپنے کوئی کمپیوٹر رکھا یہ میں یہ انعام دوں گا یہ بندہ میرے لیے رکھتا اور کسی پتہ نہیں لگتا سویر تو شام تک کول بٹھا رکھو انہیں کچھ نہیں کھادا پیتا نہ کوئی مگر روزہ نہیں جب تک اندر نہیں نیت کرتا میں اللہ کا حکم مان کے کر رہا روزہ نہیں ہو سکتا اس تو روزہ ایک مخفی شے ہے جنہوں صرف خدا جانتا اور فرمایا میں یہ حاضر دینا تو روزیاں کی فکر کرو اور دوسری بات اس مہینے کے اندر نوافل ہے رات دے نفل سارا سال ہی بہت بہتر ہے ابھی جس نماز تو بے فکر ہونا تہجد کی فکر نہیں کرتی نمازی بندیاں ادھر خیال نہیں تو تہجد ادا کریے بڑی کوتاہی قرآن مجید نو تھی پڑھو اللہ دے رسول دی حدیثاں پڑھو کسے شاید اجر اور ثواب بیان نہیں ہوا جڑا تہجد اے 5 نمازاں فرض ہے مگر انہاں دا بھی نہ انعام ہے نہ وہ برکت ہے جڑی تہجد دے وقت اور وقت ہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے جڑے بندے نے جنہاں میرا خوف ہے بہلا سہارے ہم مستقبل لوگ ستے پے ہوندے اور وہ سحر دے وقت میرے کو معافیاں منگ رہے ہیں قلیلا من الليل ما يهجعون انہوں نے نیند نہیں آتی وہ تتجافى جنوبهم اپنے بستروں تو اٹھ کے کھڑے ہوندے گرم نرم بسترے تو نیند تنگ کر رہی ہوندی مگر اٹھ جاندے تے سو نہیں بڑا جا کے جنت اتنے آرام کر رہی میرا ساؤن دا نہیں ایک گھوڑے بیچ کے لمحے پہن دا وقت نہیں ہوں تو مالک کائنات عرش تو چل کے نیڑے دے اسمان پہ آیا آپ چل کے آیا اور آوازاں دیندا کہ ہے کوئی بخش منگن والا میں بخش دیں کوئی رزق منگن والا کہ میں انہوں رزق دیں کوئی دکھیا کہ میں اس کی فریاد سنا آپ رب چل کے آئے تو تھی کچہری لاؤن تو بعد ستے رہو اس تو اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بقیام اللیل اے رات دے نفل جڑے دی بڑی فکر کرو بیساں پہ کے لوگوں نے کام الجاتا چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا کاڑ کرے کچھ گلاں ایسیاں جنہاں لوہے دی لیگ جنہاں ذرا شک نہیں مگر لوگوں نے رولا پاتا اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نویں نماز نہیں اس مہینے پڑھی ایک نفل بھی نہیں اور پڑھیا بالکل من کرٹ گیا کسی دے کوڑے کا ثبوت نہیں بے تہجد تو علاوہ اللہ دے رسول اللہ اس مہینے کو اور نماز پڑھی کچھ نہیں ایک نویں نماز جدا نہ تراویح رکھ کے امت نواں فساد ہو گیا جو کنیاں رکھنا کنی نہ حضور نے ساری عمر تراویح آکھیا نہ کسی صحابی نے آکھیا بہت بعد کہ نواں نہ صلاۃ و تراویح ہو گیا روزی بحث چل پی ویلیاں کنیاں رکھتا نہیں ایک ہی نہ جڑا ہمیشہ تہجد دا قیام اللیل وہ قیام رمضان تھی وہ قیام پوری زندگی حضور پاک نے کوئی علیحدہ نماز نہیں پڑھی ایک ہی نماز وہ تہجد جڑی تھی انہیں پڑھیا اور کچھ نہیں پڑھیا
حد ہے کہ لوگ پھر ترجمے چھڑ دیں. اے مولانا یار گجراتی مرحوم ہو گئے، تفسیر بھی لکھی ہے نا، تفسیریں نہیں. بریلوی عالم تو ایک کتاب ہے نا جی جال حق، یہ اندر یہ رسالہ اسے تراوی تے لکھیا زور ہی لاؤندے بھی 8 دا تے کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوا. آدھے ایویں گرم کرو گل کری 8 کوئی نہیں، شروع تو 20 ہے. لمحات المصابی علی رکعات التراوی 447 صفحے سے شروع. ہوں آپ لکھیا مگر فارسی چ رہن دیتا، بے ترجمہ کرا تو سارا گراؤنڈا مسمار ہو جانا، جو بنایا سارا تو ٹہ جانا ہے. 400 مدارج النبوت جلد اول صفحہ 400 میں ہے تحقیق آنست کہ صلاۃ حضرت در رمضان ہم نماز معتاد بو یاد دے رکت کہ دائم در تہجد میں گزار. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحقیق یہ ہے کہ حضور دی نماز رمضان وہ 11 رکھنا جڑا ہمیشہ آپ دی پڑھن دی عادت سی تہجد دے وقت وہ آپ نے پڑھی، کوئی نویں نماز نہیں پڑھی. دوسری جگہ جدو آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جڑا حکم دیتا کہ لوگ جڑے پڑھ لگے انہوں نے آخیا دعا کاریاں ابئی بن کعب اور تمیم داری این یقوم للناس ب11 رکعت، وہ بھی لکھی ہے کہ 11 رکعتاں لوگوں نے پڑھایا. اگے پھر آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے لوگ 20 چل پے. اس تو بعد پھر بھی ہوا بھی مدینے شریف بھی مسجد 36 اور 3 وتر 39 تک بھی چلے گئے، ود گیا نفل. اتنے پھر آپ لکھا ہے یہ ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے 11 کا بھی حکم ملتا، مڑ کے بھی لوگ اتنے پھر لکھ رہے وجو میں بین عمارنا وقاول سمت کر الامر الشرین پین المتوار. یہ دونوں پھر اس طرح ہی سیٹ کیتا بھی پہلا جدوں حکم دیتا حضرت عمر سے شروع وہ 11 ہی سی، بعد ہੌਲੀ ہੌਲੀ پھر لوگ 20 تک چلے. یعنی سچ کا پتہ لگتا ہے، اصلیت ہے پھر پردہ پا جانا. اس تو جن مرضی پڑھو، نفل پڑھنے کوئی گناہ نہیں، 40 پڑھو باویں 100 پڑھو. مگر جی شیخ اکبر محی الدین عربی آخیا نا بھائی یہاں سے منو بے دی کوئی تعداد نہیں کر رہی، نفل ہے جن مرضی پڑھ دے پھر. والذی یقول بی 300 صفحہ اور جلد جی ساتھی الفتوحات المکی جس گل دے اندر میں قائل ہاں والذی یقول بی فی ذلک اللہ توفیق جس اندر کوئی حد مقرر نہیں، جن نے جی چاہے کوئی نفل پڑھے. فین کانا لا بدا من الاقتداء کہ جے کوئی آندا نا بے ضرور میں وہ کام کرنا جڑا اللہ دے رسول نے کیتا، کنی صدی لکھ دے تے مڑ کے آویں کہنے یہ نویں گل وہابیاں نے کر لی اس وی لکھ لیا. اس طرح چھٹی ہے اتنے لکھا 20 اور 39 بھی. مگر جے تسی فین کانا لا بدا من الاقتداء جے آکھنا میں نہیں پیچھے چلنا فال اقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذالک پھر اللہ دے رسول دے پیچھے چلنا جڑا وہ بہتر ہے. فین ثابت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ما زاد علی 13 رکعہ بالوتر شین لا فی رمضان ولا فی غیرہ، کیونکہ نبی علیہ السلام تو ہے بالکل آسمان دے سورج کی طرح ثابت ہے کہ آپ نے رمضان شریف 11 نہ رمضان نہ غیر رمضان 13 رکعتاں تو بعد کوئی نہیں پڑھی. اصل 11 جڑیاں میں ایسا کیاں 2 تیاری دی کہ وضو کر کے آگے پہلے 2 چھوٹیاں جہاں رکھنا پڑھنی تاکہ دھیان نماز پورا ہو جائے. پھر اثر نماز جی تاجد شروع وہ 11 وطر سمیت 11 پڑھنی ہے. لا پھر الا انه كان يتبلهن ويحسنن مگر اللہ دے رسول لمبیاں پڑھ دے سی تے سونا پڑھ دے. فهذا هو الذي اختاره فرماتے میں پھر انہیں پسند کرنا. پھر باقی اپنی کڑیاں چھڈو جو کوئی اللہ دے رسول لے یجمع بین قیام رمضان والاقتداء برسول اللہ تاکہ رمضان دے نفلاں والی بھی گل ہو جائے اور رسول اللہ دی پیروی بھی رہے. قال تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قرآن دی یاد دا حوالہ دیتا سورۃ احزاب دے رسول اللہ دا نمونہ ہی سب تو بہتر ہے. دوجے پاویں کنے چمکدے نظر آن نہیں وہ ایویں گلٹی ہے سونا وہی ہے جڑا اللہ دے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا. بیٹھے سی شعیب صاحب مینوں ڈاکٹر صاحب کو لے گئے ذرا شوگر واسطے ٹیسٹ کرواؤں. گل انہوں نے کی ایک بزرگ کا سنیا بھی اللہ دے رسول دی محبت نے خربوزہ نہیں کھادا. میں ادنا ہی شرعیت اور شاید بھی حکم حلال حرام دے ملے اسی اتنے چلتے رہے سانوں گناہ کوئی نہیں. مگر اقتداء جڑی نا بھی حضور دے پیچھے چلنا یہ بہت اگے دا مرتبہ. میں شعیب صاحب باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے اخبار لکھتے بھی جدوں خربوزہ لوگوں نے اگے رکھیا تو شیخ نے پوچھا بھی تربوز جڑا وہ بارے چاہیا. تربوز حضور نے کھادا نال کھجور بھی کھادی تاکہ اعتدال ہو جائے. ایک ذرا جڑا ٹھنڈ کیا وہ دوسرے برود دے نال حرارت بھی ہے مزاج ٹھیک ہو جائے. خربوزے کا بھی کو پتہ لگا بھی کلیاں کھادا جو علماء نے آخیا نہیں یہ کوئی ذکر نہیں ملیا. تو اقبال لکھ دے کامل بستام در تقلید فرد اجتناب خرد نے خربوزہ. وہ بستام دے ولی نے جڑا سردار سی اس مانے سید الطائفہ
باجی نے خربوزہ کھان تو انکار کرتا، پتہ نہیں یار میں ہور طرح کھا رہا ہوں، حضور نے ہور طرح کھا رہا۔ اس تو میرے پراؤ رکھنا نو اساں کی کرنا، رکھنا کوئی شاید اللہ نے اپنے رسول کا طریقہ ہے نا پیارا بہنا کی ہوئے نا چٹکی وہ سونا، اور دوجا ٹھیر بھی ہوئے نا وہ گلٹی ہے تانبا کچھ نہیں۔ کدے شیخ اکبر نے آخیا یار جے تے اقتدا کرنی تو پھر اقتدا رسول اللہ دی کرو، یا کھلا رکھو کم، 20 پڑھو باویں 36 پڑھو باویں 100 تک چلے جاؤ، وہ کوئی گل نہیں نفلا دی، مگر تسی اگر پیچھے چلنا چاہتے جے پھر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ سب تو بہتر۔ اے ہوں جو بندی جڑے نے انہوں نے عادت ہے وچے چنگے انہوں دے منتے آتے میرے فطور پاؤں نہیں، اے حدیث ہے یوں ہے، اے حدیث کچھ نہیں، صرف یہاں غریباں کا قصور ہے، کوئی نواں گروہ نہیں۔ جدو لوگوں نے اپنے اپنے علاقے کے عالموں من لیا نا کیا سارے شہر کا بڑا عالم وہ پیچھے چل پا، کوئی یہ بھی گناہ والی گل نہیں، اپنے علاقے کے عالم سے اعتماد کرن۔ بصرہ کوفہ امام ابو حنیفہ ہو گیا، مکہ شافعی پیچھے ہو گیا، مدینہ مالک پیچھے ہو گیا۔ ایک گروہ ایسا علماء دا سی جنہوں نے آخیا بھائی یہ بھی چنگے ہے، مگر اسی بستی بستی گھومنا تے بندے بندے نو جا کے پوچھنا بھی کسی کو نبی پاک دی بھی کوئی گل ہے گی، یہ بیچارے رحلت کرتے رہے، کوچ کرتے رہے، ہزاراں میل دے سفر انہوں نے کیتے اکٹھا کیتا، انہوں نے محدثین کہہ لو اہل حدیث کہہ لو، یہ غریب سے تلاش ہوں، لوگ انہوں نے سنا سی قول فلاں آیا دے ٹھیک ہے بھائی وہ بڑے اچھے لوگ گزرے، مگر اسی اس تلاش ہیں اللہ دے رسول نے کی بڑی محنت کی سی، اس باروں اللہ دی بے شماروں تو مولانا عبدالحی حنفی سی لکھنوی، مگر انہوں یار محدثین جڑا جو انہوں نے کام کیتا ہے اور کسے گروہ کو نہیں ہوا، فقیاں نے بھی کچیاں پکیاں جوڑ ویساں لبیاں لے لیاں، انہاں کھوج کڈیا بے کھڑا کیا تے کھوٹا کیا۔ اے ہن پہلی فاتح رشیدیہ اور یہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ فتاوا یہ اندر ہی شیخ نے اتنے لکھا بھی جی سچ پوچھو نا کہ نبی علیہ السلام نے نماز جڑی پڑھی ہے ہن بھی وہ جے کوئی آدمی پڑھے اصل وہی ہے وچے گم ہو جاتا کہ نبی علیہ السلام کی نماز 8 ہی رکھنا سی اور آپ نے تہجد جڑی ہے تو علاوہ کوئی شے اور نہیں پڑھی، تے بہادری ہن بھی ہے آندے ہن بھی ہمت یہی ہے کہ آدمی پچھلے وقت پڑھے، عظیمت اسی میں ہے کہ سویرے سو جائے عشاء پڑھ کے 4 فرض اور 2 سنت آرام کرے، تہجد دے وقت اٹھے اور جویں اللہ دے رسول نے آخیا فافضل الصلاۃ المرء فی بیتہ المکتوب، آپ دے جانے بغیر ہی تہجد اثر عشاء ویلے تے آئے ہی نہیں، اتنے پی جاؤ پھر رات تہجد دے وقت نکلے تے لوگ آپ خیمے پڑھتے سی باہر کھڑون لگ پے اپنے طور۔ تیسرے دن آپ نے محسوس کیا میرے پیچھے تو لوگ، تو آپ نے پھر وہ نماز چھڈی گھر چلے گئے اور سویرے آخیا مجھے تھوڑا پتہ لگ گیا فافضل الصلاۃ المرء فی بیتہ فرضاں کے علاوہ باقی نمازاں کرو کری، اے کیا کہ قصہ ختم کر رہا وہ بھی رات نکلے کوئی عشاء دے وقت نہیں، اور نال حضرت عمر رضی اللہ جیسے اپنے زمانے لوگ ویکھیا بھی نہیں پچھلے ویلے اٹھتے جائز سے ہے عشاء پڑھنے تہجد پڑھ لے، ہن بھی تسی اگر نہیں اٹھ سکتے عشاء دے 4 فرض 2 سنت تو بعد تہجد دے کچھ نفل پڑھ لو پاویں 11 گنی جانی، ہن قیام اللیل دا اس وقت شروع ہو گیا، شروع چ بھی درمیان چ بھی آخری وقت افضل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ آپ آخیا کہ جہی نماز ویلے تسی سو رہندے جے نا وہ یہ کتے افضل ہے، اور آپ ایک دن بھی نہ حضرت عمر نہ علی نہ عثمان اس نماز کوئی نہیں پڑھے جڑی اسی پڑھتے بالکل پچھلے وقت جا کے پڑھتے تھی، وہی لوگوں نے دسیا کہ اول جی تنامون عنہا افضل من الرجل، یہ جڑی ہن پڑھتے پھرتے جے نہ کتے نماز افضل، اور کلا آدمی جدو پڑھے اپنا سکون نہ پڑھے اپنی مرضی کی دعاواں کرے جس طرح ہن پڑھی جا رہی ہے یہ بھی ہر بندہ جانتا۔ وہ زمانے جی حضرت شیخ اکبر نے آخیا یار انہوں انجی چھڈ دیو یہ تمہیں ثواب نہیں ہو رہا تسی گناہ کٹ رہے، تو تے فرماؤندے جڑا قیام جس طرح یہ لوگ کر رہے اور جداں جی نماز پڑھ رہے اے اللہ کے رسول نے دسیا ایداں رکوع سجدے کٹو وڈو، لکھ دے ثم الذین صابروا علیہ فی العامہ یغضون اشم عذابا کثیرا، کہ ساڈے زمانے جڑے لوگ تراویح پڑھن دے عادی نے ایسا برے طریقے نال ادا کر دے اور ایڈی ایڈی جڑ وڈ دے لا یذکرون اللہ فی الا قلیلا، اللہ نے برائے نام ہی یاد کر دے، لا یقیمون رکوعہ ولا سجودہ، نہ سجدہ پورا نہ رکوع، ولا یرتلون قرآن، نہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا وڈ وڈ سٹی جانا، وما سنہ من سنہ من الاجتماع الارکان واحد علامہم الناصر یوم اللہ من التمنون تزیین من الکتباء والفقہاء والمذہب، آدھے جناب بزرگوں نے اکٹھی شروع کی سی، انہوں نے یہ نماز آخیا سی پڑھو کہ اتنا قرآن دی جڑ وڈے ہوتے وفی مثل صلاۃ فی امکار رسول اللہ رجل ارجع فصلی فانک لم تصلی، یہو جی نماز پڑھ کے آیا سی صحابی حضور نے آخیا جا مڑ کے پڑھ، تے تو نماز کوئی نہیں پڑھی 3 واری ہویا، تے بعد آپ نے آخیا نماز اینوں آندے
جڑی تھی رکوع سجدے وڈی جاندے فمن اعظم علی قیام رمضان المسنون قیام والمرغب فی فلیقم کما شرع الصلاۃ من التمانین والخشوع والوقار والتدبر ما یذرا آندے جے تے ارادہ نا کہ جڑا سنت قیام ہے رمضان جڑا شوق وہ کرنا تے پھر اس طرح کرو جویں اشارے نے دسیا ٹھہر ٹھہر کے بالکل خشوع نہ قرآن جو پڑھے سوچ کے وَإِلَّا كَانَ تَرْكُهُ ورنہ یہ نفل پڑھنے چھڑ جائے کوئی فائدہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہونا یہ دینا گناہ ہے یہ جڑا تھی پڑھ لے دے ثواب نہیں الٹا عذاب دے مستقی نہ سو جانا جا کے نہ اس لیے پڑھو نہ کچھ بھی نہیں گناہ جڑا نے روزے دے پڑھ یہ بھی من کر دیا ہے ایک علیحدہ بات ہے نفل کوئی پڑھ لے اچھا روزے دے پڑھ پر کوئی نہیں نہ روزے نال دا کوئی جوڑ ہے ایک کسی نے نصیب ہو کر لے اور یہ اصل وقت تہجد چنانچہ بدایت المجد امام میں درست لکھ دیں کہ علماء ہونا دے بے نفل سے پڑھنے نیکی ہے مگر یہ اختلاف ہو گیا کہ رسول اللہ دی نماز بہتر ہے ذرا اندازہ کرو ٹاس کا پیا حضور دی نماز بہتر ہے پچھلے ویلے دی یا حضرت عمر جدا لوگوں نے اجازت دی وین کان اختلاف ایون افضل احیا اب الصلاۃ آخر اللہ پچھلے حصے جا کے پڑھنی وہ بہتر ہے آن التی کان صلاۃ رسول اللہ جڑی خود حضور دی اپنی نماز دی لیکن الجمہور علی ان الصلاۃ آخر اللہ افضل کنی مدت پہلا سفین چ لکھے ہوں یہ گم کرتا اس مطلب آدھے نہیں جمہور وہ آدھا جمہور تے ہی آدھے پچھلے ایسے ارادے پڑھنا افضل ہے خود حضور نے فرمایا فإن افضل الصلاۃ المرء فی بیت المقدس اور خود حضرت عمر دے والے قول مرفیہ واللتی تنامون افضل کہ جڑے ویلے سو رہندے جے نہ کتے بہتر ہے اس تو تہجد کی عادت پاؤ جس حاضر ہو پے ٹھہر کے پڑھو تے دعاواں پڑھو صورتاں چھوٹیاں بھی کوئی گل نہیں دعاواں وال ہو جاؤ دعا دے بارے چ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد 7 موقعوں تے حضور دا ثابت کی کہ نماز دے اندر اندر حضور نالے اللہ نو یاد کری جاندے نالے منگی جاندے شروع کر دیں کدی اللہ باعد ہے کدی سبحانک اللہ کدی وجہ تو وجہ دعا رکوع گئے تسبیح کی دعا سمع اللہ لمن حمدہ تو بعد دعا سجدے تھی درمیان تھی پھر التحیات تھی اور کئی بڑی رکوع نو جان تو پہلا دوسری رکھ ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کر کے کیا 7 موقع ثابت کیتے کہ نماز نو غنیمت جان ساری دنیا تو کٹ کے تو رب ول ہویا منگلا میں پوری جرت نہ ساری دنیا نہ جیویں امام ابن حزم آخیا پہ دنیا کسی کو دلیل ہے بھی اپنی زبان سے نمازی دعا نہ کرے کوئی آیت آئی حدیث پہ دعا جڑی عربی چ کرے حضور عربی کرے تو زبان سی کوئی منع کیتا امام آدھا کہ یار کسی آیت اور حدیث آیا بھی نمازی جڑی وہ اپنی زبان وہ دعا نہ کرے انگریزی چ اردو پنجابی چ شعراں کرے پاویں نثر کرے صرف 2 شیاں نہیں پڑھ سکتا الحمد شریف اور دوجی جڑی وہ ترجمہ کرتے سورت کا وہ پاویں کنا آرا ترجمہ پھر کلام اللہ نہیں رہنا ان عربی پڑھ باقی پوری نماز جتھے جی چاہتا نا رک کے شعراں چ رون آਉਂدا تے رو نثر چاہتا تے اپنے رب نال گلاں کر اور جن لوگوں میں ویکھیا نا کہ اس گل تے لگ گئے انہاں منیا بھی جڑا نماز دا مزہ ہونا کدی بھی نہیں رکھنا گھٹا دیو کوئی زیادہ رکھنا کی لوڑ نہیں بشک تھوڑیاں پڑھ لو مگر پڑھو جیسے اپنے رب نہ کلام کرو فین نہ ہو راضی ربا حضور نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا اسے اپنے رب نہ راز کی گلاں کر رہا ہوں کوئی نہیں سنتا ہوں بھی کی کہہ رہا اپنے رب نو اپنے دکھ سنا رب نیڑے ہوں بڑے نیک آدمی جڑے مجاہدین سے سیدنا مسیح انہوں دے سلسلے سے سید تجمل حسین تو مکے انہوں نے کسی شافی امام دے پیچھے فجر دی نماز پڑھی تو شافی لوگ جڑے رکوع تو بعد پھر ہاتھ اٹھا کے نا فجر دے روزانہ دعاواں منگ لے جنیاں دی چاہے قنوت یہ کیا جاتا قنوت دا معنی یاد نہیں ہوتا یہ بھی پیچھے کھڑا سی انہوں عربی تو نہیں آئی انہیں فارسی ایک شعر سی جڑا پڑھتا رہا تو روندا رہا اس دن اتنے حالت تاری ہوئی بھی اس شعر نو پڑھ پڑھ کے نا جنی دیر بھی وہ لگے رہے یہ اسے شعر سے رہا تو حاجی امداد اللہ صاحب اپنے مرشد نو پھر لکھا انہیں بھی حاجی صاحب میں تو ایک دن یار نماز ہے جی پڑھ بیٹھا تو حضرت نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے اے فقیر جو مرضی کہندے پھر تیری یہ جی نماز کا مقابلہ کوئی نماز نہیں کر سکتی تو یہی کہندا رہا اپنے رب اے خدا بندہ را رسوا مکن گر بدم من شر من پیدا اے اللہ اپنے اس بندے نو دن قیامت دے شرمندہ نہ کریں جے میں برا بھی ہوں تو پردہ رہن دے اے ٹکے رکھیں اے ہوئی دہرائی گیا تو ہوئی گیا ہو جاؤ اس گل سے تھوڑی رکھنا پڑو مگر ہر 2 موقع تے حضور پاک نے کیا غنیمت جانو جدوں تسی سجدے جاندے جے اس رب تو نیڑے بندہ ہور نہیں ہو سکتا پیراں دے سر تو رکھ دیتا اس اپنے رب نو پھر یہ چل سکتا زور لا دے بالکل جی کام نہیں اس سے اللہ گارنٹی دیتی ہے بھی پیری پی گیا جی منوں تے دوجا فرمایا جدوں تو درود شریف پڑھ لیں آخری اتحیات اسے فلیت خیر من الدعاء ما دبو ہن جنیاں تینوں چنگیاں لگدیاں نے منگلا سلام ادوں ہی کہیں جدوں تو رج جائیں گا
امام ابن قیم یہی مثال دیتی ہے کسی حاکم نو ملن جاؤ ادو تو گر نہ کرو جو السلام علیکم کہا کہ ٹر پیا چوری صاحب بھی کہنا کوئی عقل کریا کرو بعد حضور نے ذکر کیتے ہے کدی ہاتھ نہیں اٹھایا ایک حدیث بھی نہیں آپ نے نماز تو بعد ہاتھ اٹھایا ضرورت جی نہیں سمجھی بچ نماز میں سارا منگتے سی رب کو اس تو نماز نو جاندار بناؤ تو چنگی بناؤ ایس رمضان شریف کی مشق کر لو تہجد پڑھ لی چھڑ دو ایسے مشق نو کہ گوڈے پناؤ جب لبنا ڈبنا کچھ یہ نہ وہ قرآن پڑھنا نہ وہ کوئی خوشبو اور خضوع ایک رسم پوری کرنا خود حضرت عمر بھی آخیا پچھلے گھڑی دی چنگی رسول بھی آخیا وہ بہتر ہے اتنے آ جاؤ تو 11 ہی رکھنا جی وہ ود ہو جان دو پہلا دو بعد کل 15 بن مسئلہ حل کیا مولانا شبیر المستانی کتنے آ جا اما ایسا کیا کہ حضور نے 11 تو ود نہیں پڑھی کتنے گنتی کری 13 بن جانی کتنے 15 بن جانی پھر حل ہوتا کی جی میں زور دی نماز دے 4 ہی فرض ہے مگر وہ تو پہلا 4 سنتا 4 بعد یہ پھر نفل نال جڑ جانا تہجد 11 2 تو پہلا استفتاح ہے کہ وضو کر کے تیاری ہے کہ چھوٹی جی صورتوں نہ پڑھ لو تاکہ جن خیال آنے نہ آ ہٹن نماز وال دھیان پورا ہو جائے تو جب نماز مکے جی میں نمازوں کے پیچھے سنتا رکھتی ہیں بھی کوئی کسر رہ گئی جنہوں نے پوری ہو جائے یہ 2 رکعتاں بہ کے رکھتی ہیں کہ جب وطر پڑھ لو یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنی پھر یہ بہ کے پڑھنی یہاں کا بہ کے سواب بہت ہے تو بہنا بھی چوکڑی مار کے ہے اتنا نہیں بہنا جی اتا یاد بیٹھی رہا لت چ لت فسا کے چوکڑی مار کے بہنا سجدے نو جان لگیا پھر تھی جڑا چوکڑی کھول دینی ہے ورنہ اس طرح ہی بہ کے اور اگر یاد ہوے تو اللہ کے رسول علیہ السلام پہلی چیزا ذلت الارض اور دوجی کھول جائی کافر پڑھتے سی ویسے جڑی سورت پڑھ لو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ خیر الحدی حدی محمد مک دی گل ہے بے زمین آسمان کی دور ایک پاسے ہوئے نا رسول اللہ کلمہ ہی سکھا دینا وہ یہاں ساری سائڈ پہاڑی ہے سانو حضور کی پیرے کی اقتدا محبوب ہونی چاہیے یہ میری تاری سلامتی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد علیہ وصحبہ اجمعین اللہ اکبر بسم اللہ ابھی کوئی سوال ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ جی میں خطبے میں کیا بھی کہنا پتا بھی رمضان شریف تک پہنچنا اب بچوں نے لکھا امانت علی بٹی عمران بٹی کی والدہ محترمہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا فرما دیں انشاءاللہ انہوں نے بھی باقی مرحومین دوسرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر میرے علاوہ کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ ہوتے اس پر روشنی ڈالیں باؤ کان عبادی نبی اللہ کان عمر بن الخطاب روایت یہ بھی آئی ہے گزارے والی کوئی ایڈی پکی نہیں اور علماء نے جوڑ جاڑ کے آخیا دان کچھ ہے گی دوسری جڑی حدیث پاک نا وہ بہت صحیح ہے بخاری سے مسلم سے وہ آپ نے حضرت علی رضی نے ایک موقع سے آخیا کہ علی کیا تو اس گل سے خوش نہیں اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد تو اس گل سے خوش نہیں کہ تیرا مرتبہ میرے نال بالکل وہی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام نال ہارون علیہ السلام نال اس مرتبے سے تو خوش نہیں اگے فرمایا بھی سن کے میں ہارون نال مثال دیتی ہوں ہارون نبی سی کوئی کافر ہی نہ ہو جائے بھی پھر علی بھی نبی نال ہی کہتا ہے اللہ نبی ہے بعد ہاں ایک فرق ہے کہ میرے علاوہ نبی کوئی نہیں میں آخری ہاں میرے اللہ نے اس نبوت کو ختم کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئی گزری نہیں کچھ گزارے جو گئی میرے اوڈی پکی نہیں اس طرح امام بخاری مسلم نہیں ترمذی وغیرہ جائے گی ہے کمزور کچھ مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ دوجی حدیث جڑا ہے وہ پکا کہ آپ نے فرمایا پہلی امتاں چ ایسے لوگ ہوں سی کہ وہ نبی نہیں سی ہوں مگر خدا انہوں نے کلام کرتا سی مکلمون مفہمون محدثون ہے کیا کہ باتاں اللہ انہوں نے بھی کرتا سی جی اسی ویکھنے کہ حضرت مریم نے فرشتیاں کلام کیتا حضرت سارا نے فرشتے جڑے جو قرآن پاک سے نبی نہیں سی ہوں اگر اللہ کی طرف انہوں نے کلام ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت بھی ہونا تو کوئی ہویا کہ نبی نہ ہوئے مگر کلام خدا نہ کرے تو عمر بھی ہونا چاہیے یہ حدیث صحیح بخاری مسلم یہ پکی ہے گل یہ جو وہ نکلی ہے کہ نبی نہیں مگر کلام اللہ تعالیٰ کرتا اور اس کلام پہ کچھ نمونے بھی سامنے آؤ دے کس طرح آپ ممبر سے خطبہ دے رہے تھے اور کڈی دور حضرت ساریہ کا لشکر سی دشمن پہاڑ دے پیچھے سی خطرہ سی بھی حملہ کر دے تے حضرت عمر دی زبان سے نکلا یا ساریہ تل دے آپ نے کمانڈر نو آخیا ساریہ پہاڑ وال خیال کرو
تو انہوں نے آواز سنی اتنے پہاڑ وال خیال کیا پتا لگ گیا دشمن کا ہاتھ سے بچ گیا تو واپس آئے تو انہوں نے آخیا حضرت عمر تسی کیا آواز دیتی تو آپ نے آخیا مینوں اللہ دی قسم مینوں پتہ ہی نہیں اے نہیں گل سنا دی آپ کی زبان چ ٹیلی فون رب نے کر دیتا آپ نے نہیں پتا لگ گیا آپ نے پڑھا آواز ایسی انہوں نے آخیا سی آواز سنی تاری اور وہ مطابق عمل کیا تو بچ گیا آپ نے آخیا رب جانتا جی تھی اج آ کے مینوں دسیا مینوں یہ بھی نہیں پتا پہلا اپنے جس بندے کو چاہے جو کم لے لے تو حضرت عمر رضی اللہ مرتبے کا بھی کوئی اندازہ نہیں مگر صحیح روایت جڑی ہوا کہ میری امت اگر کوئی انہوں چ ہوا جڑے نبی نہیں مگر خدا انہوں نے کلام کرے تو عمر بھی ہونا چاہیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید ایک دوست نے لکھ کے دیتا آخر ملازمہ کی مجبوری ہے ایک خطبہ اگر تسی سوائے ختم کر دیا کرو تو سانوں ذرا جان دفتر جب انہیں یاد کچھ تھوڑا پہلا چلو 12:30 تو شروع کر کے سوا پونا گھنٹہ رکھ لی یہاں کا بھی کوئی ہوں 10 منٹ پہلا آ جایا کرو تو چلو سوا تے پھر انشاءاللہ تہاڈی خواہش کے مطابق کر دی آخر ہوں 38 جی کو 15-20 منٹ سے سنا ہوں نا چارے بنے نہیں ہوں خطبے نو بیکار کر سکے تو 12:30 تو سمجھ لو سوا انشاءاللہ نا یہ عمل کری چلو انہوں کا بھی خیال جڑا پورا ہو جب دفتر واپس جانا اللہ تعالیٰ سب نو خیریت نہ رکھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون رمضان مبارک ہوئے تو بندیاں سارے اللہ صحت دے تندرستی دے